खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of a Mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih V graciously met with a delegation from Belgium, including some new converts, last weekend. Assalamu alaikum warahmatullah. Last Sunday, 78 people from Belgium, including some new converts and a non-Ahmadi guest, were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayatollah bin Abdulaziz. They had travelled especially from Belgium for the mulaqat, which was held in Masroor Hall in Islamabad, UK. The programme began with tilawat, after which some attendees had the opportunity to speak to Huzoor. When did you accept Ahmadiyyat? About 10 months ago or something. 10 months ago. Yes. Why? Because I can tell I heard a call inside of my heart when I read the motto, love for all, hatred for none. In my neighborhood, I feel deeply touched, and I had the feeling of going to the mosque. Then I have a chat with Mr. Imam. And then made you to accept Ahmadiyyat. Have you read the teaching of the philosophy of Islam? Yes, I have it on book and on audio tapes also. Right. Okay. Or My name is Sadala Hakizimana. where are you from? I am from Rwanda. How long you have been here in Belgium? For around 30 years. Your children are born here? I was born here, mashallah. Sure, mashallah. Are they Ahmadis? Yeah, they are all Ahmadis. When did you accept Ahmadiyyat? In 82. 82? 82. Oh, you're an old Ahmadi. Yeah, in Africa. Almost like a born Ahmadi. Yes, Huh? Huzoor. Acha. And who are you? My name is Hakeem Akengbe. I'm from Benin origin. From Benin? Benin, next to Ghana. I know, I have been there. Yeah, very nice. Yeah, very nice. And I'm living in Belgium, and I want to thank you a lot for welcoming us here. We are very happy to be here. We are very honored to see you. When did you accept Ahmadiyyat? I accepted Ahmadiyya last time, a few months ago, when you came to Belgium. Uh-huh. I have the chance to meet you. Right. I accepted Ahmadiyya in 2022. It's my first time here, and it's very special for me. It's very impressive to be here. Everything is so beautiful here. It's my first time seeing the mosque here. I always watch on YouTube, and now to see it in real life is very special. I'm really blessed. Acha, mashallah. My name is Christiane Dirks. My husband is Mansoor Asanchar. He's Pakistani? Angie. Is he a good husband? Yes. Acha. When did you get married? 2016 for the mosque. 16. Acha, mashallah. Do you have children? Yes, two girls, Noor and Aisha. Acha, mashallah. Can I ask you something? Yes, yes. Okay. How does you, Huzoor, make time for his family in his busy daily schedule? During my lunch and dinner time. Okay. For 2 minutes, then we sit together and talk. My name is Thomas Price. I accepted Ahmadiyya about a year ago. A year ago, because you are of Belgian origin. Half English, half Belgian, yes. And I'd like to thank you for blessing me and my wife. I actually had a question. Yes. So, as being pretty new to the Ahmadiyya community, I was wondering, sometimes friends and family have a bit of a struggle to understand, knowing me before entering the Ahmadiyya community. And I was wondering if you had any
help for me to help them understand the transition? You can tell them that after having accepted Ahmadiyyat, now I feel more comfortable and my heart is satisfied. And I think that I have better relation and contact with the Almighty Allah Ta'ala than before. And if you show them your personal experience, your personal impression about Islam and Ahmadiyyat, then they will know. Yeah. The personal experience is the best way to do preaching. Instead of involving yourself into so many arguments for the existence of God or death of Jesus Christ or the advent of the Prophet Messiah Islam and the advent of the Holy Prophet and the prophecies in Bible and prophecies in the Holy Quran. So you first show your own example. Okay. If they see your own example and they are satisfied with your action, your deeds, and they think that you are a better person than before, then we'll ask you, what was the cause of this change? Then you can tell them, this is the cause. This is the Islamic teaching. After having accepted Islam, that has made me change towards Allah Ta'ala, towards religion, and I have personal relation with Allah Ta'ala. So, and you will have to develop that personal relation. If not, then you cannot do proper tabligh. Yes. Right? I understand. Jazakallah. Thank you. As an Ahmadi, does Huzoor allow us or recommend us to follow this trend of boycotting companies from Israel? If you feel comfortable to boycott these companies, then you can do it. There is no harm in it. I have no objection against it. So, but if you don't purchase anything, what will happen? Until and unless governments take action, and especially Islamic governments, taking action against the product of Israel, then they can actually affect the economy of, or to some extent, the production and the profit of Israeli companies. Otherwise, by taking a single personal action, it will not make any significant effect on their product or their business. But if you feel comfortable, you can do it, no problem. There is no harm. If Ahmadis decide to boycott the Israeli product, that's okay. Is it written on the product that it is the Israeli product? Nobody knows. Even I know sometimes you do not read even the ingredients of the food items. Sometimes some people bring chocolate from Belgium, and when I read the ingredients, there's the alcohol in it. Sometimes they bring jam, and there's lard in it. When they bring those things for me, that means they themselves are taking it. If you don't take care of eating those things and you are not very much vigilant in knowing the ingredients of the product, which is haram, then how possible that you will know that this product was made by Israel? But nobody bothers to read who is producing it. You just take it and eat it. So you will first have to make the list of all the products which are being made by Israelis. Then make it public for the Ahmadis and other Muslims to know that these products are Israeli products and they should not take it. Then, of course, it will give a significant effect on their business. Otherwise, no use of it. Right? One of the MDs spoke in Arabic and mentioned that he is originally from Yemen and conveyed to Huzoor the salam of MDs from Yemen, many of whom were imprisoned for their belief in Ahmadiyyat. यमन से जो थोड़ा बहुत हमारा राब्ता है उससे मुझे भी पता लगता रहता है जो होती इलाका है वहाँ तो तकरीबन सारे मर्द ही जेल में हैं दुआ के लिए तो मैं जमात को भी तहरीक करता रहता हूँ जुमे पे भी मैंने की अल्लाह ताला फजल फरमाए जल्दी उनकी रिहाई के सामान पैदा फरमाए बस जगह से शनीद है कि उनकी रिहाई हो जाएगी जल्दी लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या करना है उन्होंने क्या नहीं करना लेकिन बहरहाल तकलीफ़ में है हम सबको उसके लिए दुआ करनी चाहिए और उनको मेरी तरफ से अगर उनका राब्ता हो तो उनको सलाम अलैकुम पहुँचा दें और उनके लिए दुआई कलमात भी कह दें. Another MD who converted this year in January asked Huzoor how he can become a better Muslim. Some people ask the Holy Prophet ﷺ, can we be excused from offering 5 daily prayers regularly, or we offer some prayers and we leave some? Then the Holy Prophet ﷺ said,
there is no religion without prayer, without worship. So the basic thing to be a good Muslim is that you offer your 5 daily prayers. Make it a point that you will never leave any prayer. And if you are offering 5 daily prayers, obviously you will try to learn the wordings. And the foremost is the Surah Fatiha, right? So try to learn Surah Fatiha and recite in your prayer. And then you know the meaning of Surah Fatiha. And when you know the meaning of Surah Fatiha, that is a comprehensive guideline for us to practice on. If you practice the commandments and the orders and the requirements given in the Surah Fatiha by Allah Ta'ala, it's a basic guideline, and that can make a person a good Muslim. How can we build a strong relationship with God? The basic thing is that Allah Ta'ala says in the Holy Quran that I have created men and jinn for the sake of worship. If we are worshipping God according to the commandments given to us by Him, that is 5 daily prayer, as I have already said, and know the meaning of it, then we can have good relation. In the Surah Fatiha, there is one verse that Ihdina Siratal Mustaqim, O Allah, guide us on the right path. When you repeatedly repeat this prayer, if it is coming from your heart, then Allah Ta'ala will guide you. And you will feel the presence of Allah Ta'ala. And when you are in sajda position, you are prostrating before Allah, bowing before Allah, then you cry to Allah Ta'ala that, oh Allah Ta'ala, show me your presence. Then you will feel something and you will see the sign. That is what so many people have experienced. Right? Another convert to Islam, Ahmadiyyat, mentioned that he converted because Ahmadiyyat has brought people of all religions together and made them united under Islam. تو یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمام مسلمانوں کو جمع کرو اللہ دین واحد. تو یہ حضرت مسیح کو الہام تھا اور اسی کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے اور اسی کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک زمانے میں جب زمانہ آئے گا جب دین بگڑ جائے گا, لوگ دنیا کی طرف چلے جائیں گے, مسلمان بھی اپنی تعلیم کو بھول جائیں گے, نام کے مسلمان ہوں گے. اور اس وقت کے علماء جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا, بہت سارے اسکالرز بھی اور بڑے درد رکھنے والے مسلمان بھی یہ کہا کرتے تھے کہ مسیح و مہدی کے زمانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک ہاتھ پہ جمع ہوں. لیکن جب مسیح موعود نے دعویٰ کیا تو ان میں سے بہت سارے اس بات کو سمجھ نہیں سکے اور بگڑ گئے. لیکن بہرحال یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کہ جو اسلام میں جو 72 فرقے بن گئے ہیں ان فرقوں کو بھی جمع کریں, اور اس کے علاوہ دوسرے ادیان جو ہیں, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے یا دہریہ لوگ ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ کے دین واحد پہ جمع کریں. اور اسی مقصد کے لیے جماعت قائم کی گئی تھی اور اسی مقصد کے لیے جو ہمارا مشن ہے وہ جاری ہے. اور یہ مقصد ہر احمدی کو اب اپنانا چاہیے جب اس نے بیعت کر لی کہ اب جس دین واحد پہ وہ جمع ہو گیا مسیح موعود علیہ السلام کو مان کے, اس کو اس نے پھیلانا بھی ہے اور دنیا کو بھی اس برکت سے حصہ دلانے کی کوشش کرنی ہے. حضور ویسٹرن ممالک میں 3 یا 4 سال سے بچوں کو یہ سوال پوچھتے ہیں, آپ لڑکی یا لڑکے ہیں, اگر ایک لڑکی ایک لڑکا جواب دے دیں, اگر والدین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو گورنمنٹ ان سے بچے اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں. حضور کیسے ماں باپ یا فیوچر پیرنٹس اپنے بچوں کو اس بچا سکتے ہیں اس کے؟ گھروں میں تربیت کرو بچوں کی, اور ان بچوں کو گھروں میں بتاؤ کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا ہے, تم لڑکا ہو. بعض ماحول کے زیر اثر بچے جو ہیں وہ اپنے اسکول کے ماحول کے زیر اثر یا اپنے گھر کے ماحول کے زیر اثر, بعض لڑکیاں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں گھروں میں, ہمارے مثلاً ایشین سوسائٹی میں لڑکیوں کو کم پریفرنس دیتے ہیں, لڑکوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. تو لڑکیاں سمجھتی ہیں میں لڑکا بن جاؤں گی تو زیادہ امپورٹنس مل جائے گی مجھے,
ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے. تو ماں باپ کو شروع سے ہی اپنی تربیت رکھنی چاہیے ایسی. اسلام کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے ایکول رائٹس ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لڑکی جو ہے اگر 3 لڑکیاں کسی کے یہاں پیدا ہوں اور وہ لڑکا اچھی تربیت کرے ان کی اور اچھی تعلیم دلوائے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پہلے تو ماں باپ کو خود اپنے گھر سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اب زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا کہ جو گھر کا ماحول ہے اس میں ہر ایک کو امپورٹنس ملے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، دونوں برابر کے سلوک ہوں. نہ لڑکا اپنے آپ کو لڑکی سمجھے کہ لڑکی کو زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے، نہ لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھے. اور پھر بتاؤ کہ اسلامی تعلیم کیا کہتی ہے، بچپن سے ہی بتاتے رہیں گھر میں ماں باپ. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اب ہے کہ گھر میں ماں باپ کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب یہ تربیت ہوگی تو باہر کے لوگوں کا اثر نہیں ہوگا. باقی یہ تو مذاق بن گیا نا. اب انہوں نے یہاں بھی یہ قانون بنایا تھا، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا. پہلے یہ تھا کہ پرائمری اسکول گوئنگ بچہ جو ہے نا، اگر وہ بھی کہتا ہے نا کہ میں لڑکی ہوں لڑکا تو انہیں ماننا پڑے گا. لیکن اب ایجوکیشن منسٹر نے بھی اور لوگوں نے بھی سوال اٹھانے شروع کیے. اب انہوں نے ایج بڑھا دی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا سیکنڈری اسکول میں جا کے اختیار ہوگا. اس سے پہلے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا آیا اس کو ہم لڑکی یا لڑکا مانیں کہ نہ مانیں. اگر ماں باپ ایگری کریں کہ تب مانا جائے گا، نہیں تو نہیں. تو یہ یہاں احساس پیدا ہو گیا، باقی یورپ میں بھی پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ زیادہ توجہ دیں. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک انسان کو وہ وہی رہ سکتا ہے. اگر ایک لڑکی اپنے کو لڑکا کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم بنایا ہے، نسل چلانے کا سسٹم بنایا ہے، اس میں اس کو وہ آرگن تو نہیں مل سکتے جو لڑکے کے ہیں. نہ لڑکا جو ہے اس کو یوٹرس ملے گا، نہ وہ بچہ پیدا کر سکے گی. ٹھیک ہے، صرف ظاہری طور پہ شکل ہی بن جائے گی نا، یا کچھ ہارمون دے کے اس کو شیپ دے دیں گے ایسی کہ وہ بن جائے. مجھے نہیں پتہ ڈاکٹروں نے کہاں تک ریسرچ کی ہے، کوئی کسی لڑکے سے کوئی آج تک کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکا کوئی نہیں پڑتا، اور ہونا بھی نہیں. دوسروں سے جا کے بچے لیتے ہیں اگر اس طرح کے ہوں بھی. تو یہ چیزیں دجالی چالیں ہیں. یہ دجالی چالیں اللہ تعالیٰ کے خلاف چلنے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم لوگ اس قسم کی چالیں چل کے نا انسانی حیات میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، اور جو کرے گا اس طرح وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے معاف کرنے والا لے جاتا ہے، جہنم میں نہیں لے جاتا، لیکن وارننگ اللہ تعالیٰ نے دے دی. اس لیے ہمیں بہرحال محتاط ہونا چاہیے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. As the Mulaqat concluded, the children received gifts from Huzoor, and the group had the opportunity of having photos with Huzoor. Those were highlights from a Mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz narrated incidents of the martyrdom of several companions of the Holy Prophet ﷺ during the Battle of Uhud. Towards the end of his sermon, Huzoor Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz stated the perilous state of the world and requested prayers for it to be saved from destruction. جنگ کی آگ تو پھیلتی جا رہی ہے. انسانیت کہ تباہی سے بچنے کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اور احمدی اگر حقیقت میں صحیح طرح دعا کریں تو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اسرائیلی حکومت ہے وہ اپنی ڈٹائی پہ تلی ہوئی ہے. ہر بات پہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ ادھر تلاش کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی اس نے ہم نے یہ کیا، اور عقل کی بات کو ماننے کو تیار نہیں. باقی حکومتیں ہیں دنیا کی جو طاقتور، ان کی مرضی ہے یا ان کو بھی اس کا خوف ہے اسرائیل کا. اور وہ جو بھی اسرائیلی وزیر اعظم یا ان کی حکومت بیان دیتی ہے، یہ پہلے اپنا بیان اس بات پہ دیتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، ظلم بند ہونا چاہیے. اس کے بعد جو وہ بیان دے دیں تو اس پر ساتھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی رحم فرمائے اور ان کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف جھکائے. یہی ایک رستہ ہے جس کی بنا میں آ کے یہ لوگ اپنے دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر بھی رحم فرمائے.